اے الہ مجھ کو وہی میرا زمانہ دے دے، اے الہ مجھ کو وہی میرا زمانہ دے دے۔ کب میں کہتا شاہانہ دے دے، اے الہ مجھ کو وہی میں۔ جب نبی علیہ السلام کی صفات آپ کی ذات کے لیے خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، تو پھر مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک کیسے کیا جائے؟ یہ جو کچھ ہوتا ہے، قبروں کو پختہ کرنا، قبر پر چڑھاوے چڑھانا، قبروں کا طواف، یہ قبروں پر سجدہ، یہ نذر و نیاز، منت منوتی، یہ غیر اللہ کی پکار، یہ سب کچھ اولیاء کرام اور بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کی محبت میں ہوتا ہے۔ جتنا شرک ہے یہ محبت کی آگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترفعونی فوق قدری، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ لے جا۔ اور ایک حدیث ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا۔ کہ اولیاء کرام کو نہیں مانا، ان اولیاء کرام کو ماننے کا یہ معنی کہ قبروں پہ سجدے کریں، اولیاء کرام کا یہ ماننے کا یہ معنی کہ قبروں پر چڑھاوا چڑھا ان کو پختہ کریں، ان کی شور و پکار کریں، تو تب تو ہے آپ اولیاء کرام کو مانتے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کام یہ خاص صرف اللہ کے لیے ہے، کہ نظر اللہ کے نام کی ہو، نیاز اللہ کے نام کی ہو، چڑھاوا اس کے نام کی ہو، طواف بیت اللہ کا ہو، اور سجدہ جو صرف رب کے لیے ہو، تو عوام یہ کہے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اولیاء کرام کو نہیں مانیں۔ حالانکہ اولیاء کرام کی عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں، شان بیان کریں، مقام بیان کریں۔ اگر کوئی قرآن سنت کے تابع ان کی کرامت آپ ثابت ہے اس کو بیان کریں، ان کی تعریف کریں، اس کے لیے ان کی توصیف کریں۔ جب وہ زندہ ہو تو ان سے دعائیں کروائیں اور ان کی زیارت کریں، ان کی مجلس میں بیٹھیں اور قرآن سنت کو ان سے سیکھیں۔ یہ ہے اولیاء کرام کو ماننا۔ موت کو مانو تو آخری کا سوال کرو، موت مانتے نہیں آخری نماز کا سوال کرتے ہو۔ میں نے کہا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کہنے لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے خلیفہ بلا فصل کا کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگا وہ نبی پاک جو فوری بعد خلیفہ پر۔ میں نے کہا نبی پاک فوت ہو گیا؟ فوت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نبی پاک کو غسل کس نے دیا؟ میں نے سیدنا فضل عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو میں نے کہا پھر آپ کی موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آپ کی قبر کو مانتے ہو، موت کا انکار کرتے ہو، روضہ رسول کو مانتے ہو، موت پاک کا انکار کرتے ہو، آپ کا غسل، آپ کا کفن، آپ کا دفن، آپ کی لاد پاک کو مانتے ہو، تو پھر آپ کی موت کا انکار کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں قیامت والے دن جو شخص جنت میں جائے گا اس کے پاس پونجی اعمال یہی ہو، اس نے اپنے پیغمبر سے محبت کی ہو۔ اور جو شخص بھی جہنم میں جائے گا اس کا جرم اور قصور بھی یہی ہوگا کہ اس نے اپنے پیغمبر سے محبت کی ہوگی لیکن حد سے زیادہ، ان کے مقام اور عظمت سے زیادہ محبت، ظلم کا شکار ہوگا۔ السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جو شخص آپ سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں. اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کرنا یہ فرض ہے. صحیح البخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات سے اپنی اولاد، والدین اور حتیٰ کہ ساری دنیا سے بڑھ کے محبت نہ کرے. یہ بات ہے کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فطرت اور عادت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں محبت رسول اللہ کی عبادت ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ عبادت کے اندر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری ہے. کوئی شخص جب نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ محبت چونکہ عبادت ہے اور ہر عبادت کے اندر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. تو پھر قرآن اور حدیث سیکھے کہ آپ سے محبت کس طرح اور کیسے ہونی چاہیے. کیونکہ پہلی اقوام اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئی اور جہنم کا ایندھن بنے. قرآن اور حدیث کو پڑھ لیں، جہاں بھی نبی علیہ السلام کی محبت کا ذکر ہوگا وہاں ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا کہ محبت رسول میں کوئی آدمی غلو کا شکار نہ ہو. بہت ساری اس بارے میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترفعونی فوق قدری، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ لے جانا. اور ایک حدیث ہے لا تطرونی کما طرت النصارى،
مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر، اس کا تذکرہ آپ کو بہت کم ملے کہ میرے مقام کو کم نہ کرنا، میرے مقام کو گھٹانا نہیں، اس کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن نبی علیہ السلام کی شان کو گھٹائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مومن اور نبی علیہ السلام کے مقام کو، شان کو، عظمت کو نہ سمجھے، نہ جانے اور نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کو خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں میری امت میری شان اس طرح بڑھا نہ دے جس طرح باقی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی شان کو بڑھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات سے روکا کہ تم میں سے میری شان کوئی بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ دیکھ لیں قیامت والے دن جو شخص جنت میں جائے گا اس کے پاس پونجی اعمال یہی ہو کہ اس نے اپنے اپنے پیغمبر سے محبت کی ہو، اور جو شخص بھی جہنم میں جائے گا اس کا جرم اور قصور بھی یہی ہوگا کہ اس نے اپنے پیغمبر سے محبت کی ہوگی لیکن حد سے زیادہ، ان کے مقام اور عظمت سے زیادہ محبت، غلو کا شکار۔ قرآن پاک کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب آپ سوچیں یہ جو عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے قول کو قرآن نے نقل کیا، تو کیا یہ قول ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے کہہ دیا ہے عیسائیوں نے، یہ محبت میں کہا ہے یا دشمنی میں؟ تو یقیناً یہ محبت۔ اسی طرح یہودیوں کے بارے میں ارشاد وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، تو یہ بھی ان کا قول محبت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فطرت اور عادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت، بلکہ قرآن و حدیث آپ کی محبت کے بارے میں اس قدر حساس ہے کہ سارا قرآن و حدیث پڑھ لیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے لفظ بھی وہی استعمال کرنا جائز سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے اپنے فرامین میں بیان فرمایا۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں آپ کی محبت کے لیے لفظ عشق استعمال ہوتا، تو بہت سارے ایسے مفسرین و محدثین و سنجیدہ لوگ جو لفظ عشق بھی نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے استعمال کرنا جائز اور مناسب نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے۔ اگرچہ عرب کے جو حالات جو شعراء گزرے ہیں ان کے کلام اور ہمارے ممالک میں شعراء کے کلام یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن اور حدیث میں نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے یا اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے لیے لفظ عشق کا استعمال ہوا ہی۔ اور ویسے بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں یہ لفظ انتہائی بازاری لفظ سمجھا جاتا ہے، گھٹیا لفظ اور گھٹیا اور بیرا روی اور گندی محبت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لفظ کے عشق کے اندر ضروری نہیں، بالعموم لفظ عشق ایسی محبت کو کہا جاتا ہے جس میں یک طرفہ پیار اور یک طرفہ محبت ہو سکتا ہے۔ جو محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، جواب میں اس سے کوئی محبت کرنے والا نہ ہو۔ جو یک طرفہ پیار ہو
وہاں لفظ عشق استعمال ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے یک طرفہ پیار نہیں، یہ اتنا پیار مقدس، اتنا یہ پیار اعلیٰ ہے کہ ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت ہے۔ جب یہ دو طرفہ پیار تو پھر یہاں لفظ عشق نہیں، لفظ محبت استعمال ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے یحبہم و یحبونہ، جہاں دو طرفہ تعلق ہو، دو طرفہ پیار ہو، وہاں لفظ محبت استعمال ہوتا ہے، لفظ عشق استعمال نہیں ہوتا۔ اور لفظ عشق اتنا بدنام زمانہ لفظ ہے کہ کوئی شخص پڑھا لکھا اپنے گھر میں اس لفظ کو استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتا، اپنی ماں اور بہن کے لیے اس لفظ کو استعمال کرنا شاید ہر پڑھا لکھا انسان نامناسب سمجھتا ہو۔ تو جو لفظ اپنے گھریلو جتنے بھی رشتے ہیں ان کی محبت کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اتنا غیر یہ سنجیدہ لفظ ہے، تو بتائیں یہ پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کے لیے لفظ استعمال کیسے ہو؟ اور یہ لفظ عشق جو ہے یہ براہ روی محبت کے لیے، جس محبت میں خواہش پرستی ہو وہاں یہ لفظ استعمال ہو، اور نبی علیہ السلام سے محبت تو اللہ کی عبادت، وہاں تو لفظ بھی وہ استعمال ہوگا جو لفظ قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کے لیے اپنے ذہن کے صاف کر دیں، جب بھی آپ کے لیے لفظ استعمال کریں تو لفظ محبت، لفظ عقیدت، احترام، ادب، توقیر و تعظیم، ایسے الفاظ استعمال کریں جو شریعت کے اندر قرآن و حدیث نے بیان فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت کرنا تو فرض ہے۔ یقیناً صحابہ کرام ہم سے زیادہ، یا اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا پہنچ سکتا جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے محبت کر کے اس امت کو دکھلا دی۔ جب وہ ہم سے زیادہ پاکیزہ بھی تھے، ہم سے زیادہ محبت رسول میں مستغرق بھی تھے، تو پھر غور فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس انداز میں محبت کی۔ کیا وہ اپنی محبت میں کوئی حد نہیں؟ عوام میں یہ تاثر ہے کہ شاید نبی علیہ السلام کی محبت میں کوئی اس کی حد مقرر نہیں، جتنی چاہیں اور جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں آپ سے محبت کریں، اور حتیٰ کہ یہ سارا شرک جو ہے یہ محبت کی آڑ میں ہی رہے۔ ظاہری طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ آپ اندازہ اس طرح بات کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ایک لفظ، ایک صفت آپ کر جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، آپ رحمت للعالمین ہے، کوئی شک نہیں، قرآن نے کہہ دی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی اور پیغمبر رحمت للعالمین ہے تو شاید یہ ہماری غیرت اور ایمان گوارا نہ کرے، کیونکہ یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس صفت کو کسی اور پیغمبر کے لیے استعمال کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو آپ غور کریں کہ جو صفت آخری پیغمبر کی ہو، اگر وہی صفت کسی اور پیغمبر کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ ہم آپ کی توہین و تنقید سمجھتے ہیں، اور جو صفت اللہ کی ہو وہی صفت اگر پیغمبر کی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ کی توہین نہیں ہو۔ جب نبی علیہ السلام کی صفات آپ کی ذات کے لیے خاص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، تو پھر مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک کیسے کیا جائے؟ یہ جو کچھ ہوتا ہے، قبروں کو پختہ کرنا، قبر پر چڑھاوے چڑھانا، قبروں کا طواف یا قبروں پر سجدہ، یہ نظر و نیاز، منت منوتی یا غیر اللہ کی پکار، یہ سب کچھ اولیاء کرام اور بزرگان دین، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کی محبت میں ہوتا ہے۔ جتنا شرک ہے یہ محبت کی آڑ، اور جتنی بدعات ہے حقیقت میں یہ بھی محبت کی آڑ۔ جب تک محبت رسول کے حد کو آپ نہیں سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے محبت کی، کوئی شک نہیں، اور جس محبت نے عقیدے کو خراب نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس محبت سے صحابہ کرام کو منع نہیں کی۔ کیا آپ نے سنا ہوگا یقین علماء کرام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے
لعاب کو پہنتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے تھے، یقیناً یہ محبت میں ہو رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو کرتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، آپ نے منع نہیں کیا، تو گویا یہ محبت جائز۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے، وہ وضو کے قطرے جو زمین پہ گر رہے نیچے وہ ہاتھ رکھ کے اپنے چہروں پہ مل رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے مسکرا رہے، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ جس محبت نے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کیا، اس محبت سے اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ آپ سے محبت کرے اور ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی تصور ہی اور نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو اور محبت نہ کرے۔ لیکن محبت کی حدود کو سمجھنا، وہ محبت جو ایمان عقیدے کو برباد کرے، اس محبت سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ جب آپ اس پیغام کو سنیں، یقیناً بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہو، اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جو شخص توحید بیان کرے بغیر سوچے سمجھے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتا۔ باقاعدہ توحید کو بیان کرنے میں یہ کہاں لازم آ گیا کہ یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتا، بلکہ میں تو یہ یہاں تک کہا کرتا ہوں پاکستان بالخصوص تقاریر میں کہ دیکھ لیں، میں اب اولیاء کرام کا نام بھی نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں ایک خطاب میں تقریر میں کہ قبروں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، قبروں پر چڑھاوا یا عرس یا میلہ نہیں لگانا چاہیے، قبروں کو پختہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں نے اولیاء کرام کا تذکرہ نہیں کیا، ان کا نام بھی نہیں لیا، توہین و تنقیص کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ بات کہیں گے کہ قبروں کو پختہ نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر آپ کو جواب آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اولیاء کرام کو نہیں مانتے۔ یعنی منع کیا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کریں، قبر پر چڑھاوا نہ چڑھائیں، سجدہ نہ کریں، کہ اولیاء کرام کو نہیں مان۔ یعنی اولیاء کرام کو ماننے کا یہ معنی کہ قبروں پہ سجدے کریں، اولیاء کرام کا یہ ماننے کا یہ معنی کہ قبروں پر چڑھاوا چڑھائیں، ان کو پختہ کریں، ان کی شور و پکار کریں، تو تب تو ہے آپ اولیاء کرام کو مانتے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ کام یہ خاص صرف اللہ کے لیے ہے کہ نظر اللہ کے نام کی ہو، نیاز اللہ کے نام کی ہو، چڑھاوا اس کے نام پہ ہو، طواف بیت اللہ کا ہو، اور سجدہ جو صرف رب کے لیے ہو، تو عوام یہ کہے گی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اولیاء کرام کو نہیں مان۔ حالانکہ اولیاء کرام کی عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں، شان بیان کریں، مقام بیان کریں۔ اگر کوئی قرآن و سنت کے تابع ان کی کرامت ثابت ہے اس کو بیان کریں، ان کی تعریف کریں، ان کی توصیف کریں۔ جب وہ زندہ ہو تو ان سے دعائیں کروائیں اور ان کی زیارت کریں، ان کی مجلس میں بیٹھیں اور قرآن و سنت کو ان سے سیکھیں۔ یہ ہے اولیاء کرام کو ماننا۔ یہ اولیاء کرام کو ماننے کا کیا معنی ہے کہ اولیاء کرام کو ماننا ہے تو قبروں پہ سجدے کریں یا چڑھاوے چڑھائیں؟ کیا تعلق ہے ولایت کا اور قبر کا؟ کیا تعلق ہے ولایت اور چڑھاوے کا؟ کیا تعلق ہے ولایت اور قبر پہ سجدے کا؟ یعنی جس چیز کا تعلق ہی نہیں ولایت کے ساتھ، یہ سب کچھ محبت کی آڑ میں ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ محبت کے اصول و ضوابط کو سمجھے کہ اولیاء کرام سے محبت کرنا فرض ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے، لیکن ایسی محبت نہ ہو جس محبت سے ایمان عقیدہ برباد ہو رہا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت نہ کریں، محبت کریں، ذکر کریں۔ علی المرتضیٰ کی یہ شان تھی، یہ مقام تھا، یہ ان کے اوصاف تھے، تقوی والے تھے، زاہد تھے، پرہیزگار تھے، انتہائی صالح تھے، یہ سب کچھ آپ بیان کریں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں سید الحسنین کریمین سے پڑھ کے ان کے والد محترم اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، اور ان کے دونوں نواسے، ان کے بیٹے سین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کی عظمت بیان کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کے فضائل کو، مناقب کو، شمائل کو بیان کریں، ان کے پردے کو، ان کو حیا کو، ان کے تقوی اور زہد کو بیان کرے، ان کی تعریف کرے، توصیف کا تجربہ بیان کرے۔ اس کا انکار نہیں ہے، انکار اس بات کا ہے کہ محبت میں اولیاء کرام یا محبت اہل بیت یا محبت رسول کی آڑ میں ان کو وہ صفات دینے کی کوشش نہ کریں جو صفات صرف میرے خالق اور مالک کی ہیں۔
انکار تو اس بات کا ہے کہ محبت رسول یا محبت اولیاء میں ان کی شور و پکار یا ان کو وہ صفات دینے کی کوشش نہ کریں جن صفات جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہے اور وہ اپنی ذات میں اور اپنی ہر صفت میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ ہماری مجبوری ہے ہم کسی کو شریک بنائیں، لیکن اللہ کسی مجبوری کا اس کو کوئی مجبوری لاحق ہوتی نہیں، ہماری مجبوری ہم شریک بنا۔ مثلا ایک آدمی چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہاں شرکہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ شرکہ یقیناً آپ کمپنی کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ مل جائیں تبھی وہ شرکہ بنے گا، تو یہ اسی سے لفظ یہ شریک نکلا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ جب اللہ کی صفات میں بہت سارے شریک ہو جائیں تو یہی تو شرک ہے جو اس کی صفات ہے۔ ہم اپنا دوسرے کو شریک کیوں بناتے؟ ہماری مجبوری۔ شریک بمعنی حصہ دار یا پارٹنر یا اپنا مجبور ہیں آپ دوسرے کو شریک بنانے کے لیے۔ کیسے؟ آپ نے کاروبار کرنا ہے، اس کاروبار میں آپ کے پاس وہ پیسہ موجود نہیں جتنا پیسہ اس کاروبار کے لیے چاہیے، اتنا پیسہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اب آپ مجبور ہیں کہ آپ دوسرے کو شریک بنائیں۔ آپ کہتے ہیں یار میرے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنا پیسہ لگا لیں، میرا تجربہ ہوگا، ہم مل کے کاروبار کر لیں۔ تیرے پاس تجربہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم مجبوری ہے ہمارا تجربہ نہ ہونا، یہ ہمارا نقص ہے، عیب ہے، مجبوری ہے۔ اس مجبوری کی بنا پہ ہم نے دوسرے کو اپنا شریک بنا یا پیسہ زیادہ درکار ہے کاروبار کے لیے، اب ہمارے پاس پیسہ کم ہے، دوسرے ساتھی کہتے آدھے آپ لگا لے آدھے پیسے میں لگا لیتا ہوں، دونوں مل کے کاروبار کریں۔ اب ہمارے مجبوری ہے، محتاجی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اکیلے کاروبار کر سکوں۔ یہ آدمی کہتا ہے یا خوشی غمی بھی ہوتی ہے، اب آدمی سارے معاملات نمٹانے ہوتے ہیں، آدمی کاروبار میں پھنس جاتا ہے تو آپ دوسرا میرے شریک بن جائیں۔ اب ہماری مجبوری ہے دوسرے کو شریک بناتے ہیں ہم، اور جس مجبوری کی بنا پہ ہم کسی کو شریک بناتے ہیں میرا رب اس ہر مجبوری سے پاک ہے۔ ہماری مجبوری ہم دوسرے کو اپنے ساتھ شریک بنائیں، اللہ اس ہر مجبوری سے پاک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول کی آڑ میں اللہ کی مخلوق کو اس کے حصے دار سمجھنا یہی شرک ہے، اور یہ محبت رسول کی آڑ میں ہوتا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری وغیرہ کتاب الحج وغیرہ میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں میدان منا میں تھے تو آپ بال کٹوا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جن کو جب پتہ چلا کہ آپ بال کٹوا رہے ہیں، صحابہ اکرام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے والے کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، بال کاٹے جا رہے، صحابہ کرام آس پاس اکٹھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بال میں کٹوانے لگا ہوں، تو آپ میرے آس پاس آگے کھڑے ہو گئے، کیا خیر تو ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بال کو ہم نے زمین پہ نہیں گرنے دینا، ایک بال کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بطور تبرک صحابہ کرام نے اپنے پاس رکھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنے غلام کو یہ بات کہی، جاؤ میں نے ایک الماری میں ایک ڈبیا، اس ڈبیا میں چند بال رکھے ہوئے ہیں، وہ لے آؤ، تھال ہے۔ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میرے سینے پہ رکھ دینا، 50 سال تک میں نے یہ آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنبھال کے رکھا۔ یہاں سے یہ بات ایک مسئلہ ذہن میں رکھ، شاید آپ کے تصور میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں برکت نہیں ہے، یاد رکھیں ایسی کوئی بات، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے صحابہ کرام نے آپ کے جبہ پاک سے، آپ کے بال سے، آپ کے پسینہ سے، آپ کے لعاب سے برکت حاصل کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ہستی کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی ایک صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے اثار کو اپنے، کسی کے تبرکات کو اپنے کے لیے برکت کے لیے استعمال کرتے نہیں تھے۔ یا سارے حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیں،
کسی صحابی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تبرکات کو سنبھال کے رکھا ہو، کسی صحابی رسول نے سیدنا علی مرتضیٰ کے تبرکات کو سنبھال کے رکھا ہو، کسی صحابی رسول نے کسی اور ہستی و شخصیت کے تبرکات کو سنبھال کے رکھا ہو، نہیں، ایک تو محدثین کا یہ بات طے شدہ ہے کہ صرف تبرکات انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تبرکات ہوں اصلیہ جو ہمارے ممالک میں تبرکات ہیں، وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے مکہ پاک میں، رہے مدینہ پاک میں، تبرکات لاہور میں کیسے پہنچے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں رہے، یہاں وہ تبرکات موجود نہیں۔ آپ دیکھیں بادشاہی مسجد میں وہاں چاہیں اندر داخل ہوں، ٹکٹ لگی ہوئی ہے، پیسے جناب بٹورنے کا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اندر جا کے جناب سیر کرے دیکھے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ پاک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی مبارک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک، دستار مبارک۔ اب آپ تصور میں لائے کہ کہاں لاہور، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، یہاں سے اگر وہاں پہنچے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی سند تو چاہیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تبرکات وہاں کیسے پہنچے، وہاں کون لے گیا، کیا وہ تبرکات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ جب وہ تبرکات یہاں نہیں ملتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو وہاں وہ تبرکات کیسے پہنچے؟ اس کی آخر کوئی سند ہونی چاہیے۔ اور پھر کسی نے ظلم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین وہاں پڑے ہوئے تھے، وہ کسی نے چرا لیا، آپ بڑا اختلاف ہوا، احتجاج ہوا، جھگڑا ہوا، اور وہاں احتجاج ہوئے، ریلیاں نکلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کسی نے چوری کر لیے ہیں اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک چوری کر لی ہے، لہذا وہ درآمد کا جناب اس کو برآمد کریں اور جناب چور کو پکڑیں، گرفتار کریں۔ تو میں نے وہاں لاہور میں تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا حضرت بابا علی حجویری صاحب کی قبر تو لاہور میں، تو یہ لاہور آپ کے بقول داتا کی نگری ہے، تو کیا علی حجویری پر فرض نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم نالین کی تو حفاظت فرماتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو جو چوری کر گیا ہے اس کو سنبھالتے، اس یا کم از کم اگر سنبھال نہیں سکے تو کم از کم مہربانی کر کے وہ چور تو بتا سکتے ہیں نا، کوئی اور ٹیوا لگانے والا تو پورے ملک میں کوئی ہوگا، لوگوں کا ایمان لوٹتے ہو، کہتے ہو جناب بنین لاؤ، ہم سونگتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو کیا ہوا، جادو ہوا یا فلاں ہوا، یہ کہتے ہو اس کا کپڑا استعمال شدہ لاؤ، اس کا تولیہ لاؤ تاکہ میں سونگوں، بتاؤں کہ جناب اس کو کیا ہوا، یہ سب کچھ بتاتے ہو، چوریاں بتاتے ہو کہ فلاں کے گھر جناب فلاں نے چوری کی ہے، یہ سب کچھ ٹیوے لگاتے ہو، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم اتنی محبت تو پیار تو کرو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کون لے گیا، کم از کم اس چور کا نام بتا دو، کئی سال گزرے آج تک نہیں پتا چلا، تو کم از کم نہیں پتا چلا اتنا تو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی جاننے والا، یعنی کچھ عقیدے کی صلاح تو کر لو۔ بلکہ ایسا ہوا کہ حضرت علی حجویری کی قبر پر دھماکہ ہو گیا 1 جولائی 2010 کو دھماکہ ہوا، کئی بندے مارے گئے، زخمی ہوئے، کئی مارے گئے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی، تقاریر ہوئی، ہم نے کہا کہ جو اپنے دربار کو، اپنی قبر کو، اپنے آس پاس جو کچھ تھا اس کو نہیں بچا سکے تو آپ کے وہ داتا کیسے ہو؟ جب ہم نے یہ بات کہی، لازم بات ان کے لیے مسئلہ تو بڑی پریشانی کا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، ایک کتاب چھپی، اس کا نام ہے رائے روشن یا رسول اللہ، منیر احمد سیال اس کتاب کا مصنف ہے۔ اس نے کتاب لکھی اور اس نے اس بات کا جواب دیا اور بے مثال دیا اور قابل غور بھی ہے اور قابل سماعت بھی ہے، بڑا پیارا جواب دیتے۔ کہتے ہیں تم پوچھتے ہو کہ اگر یہ داتا تھے، مشکل کشا اور حاجت روا تھے، تو انہوں نے اپنی قبر کو، اپنے مزار کو، اپنے دربار کو دھماکوں سے کیوں نہیں بچایا؟ کہتا ہے آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں کیوں نہیں بچایا۔ کہتا ہے 1 جولائی 2010 کو دھماکہ ہوا، 2 جولائی 2010 شام مغرب کے وقت میں حضرت بابا علی حجویری کی قبر پہ گیا، وہ اس کتاب کا مصنف کہتا ہے منیر احمد سیال، میں گیا دربار پہ پرسہ کے لیے، تعزیت کے لیے، وہاں دیکھا تو ماحول بڑا افسردہ تھا، تو کیا دیکھتا ہوں، مغرب کا وقت تھا، کچھ اندھیرا ہو رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت بابا جی باہر آ گئے، اندر سے حالانکہ پوری طرح سنگ مرمر بھی ہوا ہے، پوری تسلی کی ہے، رگڑائی وغیرہ کروا کے وہ بابا کہیں باہر نہ آئے، ان کہتے ہیں کہ حضرت بابا جی سب باہر آ گئے۔
جب باہر آئے تو مجھ سے پوچھا، وہاں اس طرح یہ جملہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے، پوچھا کیوں پریشان کھلوتے ہو؟ پوچھے حضرت منیر احمد سیال کو پوچھے حضرت بابا علی جویری کیوں پریشان کھڑے ہو؟ کہنے لگے بابا جی آپ کے ساتھ بھی ہو گئی۔ میں تو یہ دیکھنے سننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگی، دنیا کے ساتھ تو پہلے ہی ہوتے تھے، آج آپ کے ساتھ بھی ہو گئی۔ تو کیا فرمایا؟ جواب دیا حضرت بابا علی جویری صاحب نے، پریشان نہ ہو، میں نے یہ آپ ہی کروایا ہے، یہ دھماکہ میں نے خود کروایا۔ حضرت صاحب آپ نے کیوں کروایا؟ فرمایا آج کل کچھ منافق قسم کے لوگ درباروں پہ آتے تھے، جو اوپر سے آتے تھے، اندر سے ہمیں نہیں مانتے تھے، تو میں نے کہا چلو یہ ڈر جائیں، آج کے بعد دربار پہ آنا چھوڑ دیں، میں نے اس لیے کروایا۔ اگلی بات جو اس نے کہی وہ بھی بات کمال، کہتے ہیں بابا جی نے فرمایا جتھے پورے ملک جتھے بھی پنجابی ایویں الفاظ کتاب جتھے بھی ہوندے نے دھماکے کرواندہ بھی میں تو رکواندہ بھی میں نے کہا ایجنسیوں کے لیے آسانی ہوگی اب تلاش کرنے کے لیے کون کرواتا ہے کون نہیں کرواتا۔ یہ ولایت ہے، اس کو ولایت، تم ان کو دہشت گرد بھی کہہ دو تب بھی کہتے ہو کہ ولی ہیں، اور ہم تو اتنے سخت جرا کبھی بات کیے ہی نہیں۔ سنی میری بات سنیں کہ محبت کریں اولیاء کرام سے، محبت کریں صحابہ کرام سے، محبت کریں سیدنا علی المرتضیٰ سے، محبت کریں اہل بیت سے، محبت کریں انبیاء علیہ السلام سے، محبت کریں محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے، لیکن محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس محبت کی آڑ میں تم اللہ کی صفات مخلوق میں تقسیم کرو، اس محبت کی آڑ میں تم قبروں پہ سجدہ کرو، اس محبت کی آڑ میں تم غیر اللہ کی شور و پکار کرو، اس محبت کی آڑ میں ہمارے ممالک میں جو کچھ ہوتا ہے، یا اس طرح سمجھ لے کہ رب کی پوری زمین پر جہاں بھی شرک ہے وہ انبیاء اولیاء کی محبت میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث نے نبی علیہ السلام کی محبت کی حدود کو بیان کر دی ہے۔ اس انداز میں جہاں جہاں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام کر رہے ہیں، لیکن اس محبت سے ایمان عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام اس محبت سے منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب آپ نے ایک ہڈیا سے گوشت جناب آپ نے کھایا، اس ہڈی کو برتن میں رکھا تو صحابہ کرام نے یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہڈی کو دوبارہ منہ میں لے کے چوسا۔ نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ جہاں جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک پیالے سے پانی یا دودھ پیا تو صحابہ کرام نے بطور تبرک وہیں سے پینے کی کوشش کی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں کو اس پیالے سے لگایا تھا۔ یہ ساری محبت کے انداز ہے کہ آپ جناب سوئے ہوئے اٹھے تو سیدہ ام سلیم کو دیکھا کہ وہ آپ کے پسینے کو ڈبیا میں محفوظ کر رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پسینے کو ڈبیا میں محفوظ کیوں کر رہی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم اللہ کی پورے مدینے کے اندر وہ کسی تار کے پاس کسی عطر میں اتنی خوشبو نہیں ہے جتنی خوشبو اللہ نے آپ کے پسینے میں رکھی۔ یہ سب کچھ محبت میں ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، لیکن آج یاد رکھیں یہ سب کچھ محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کر رہے ہیں، آپ نے منع نہیں کیا، لیکن جس محبت نے ایمان عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی نبی علیہ السلام نے فوری اس محبت سے منع کیا کہ یہ ہے محبت کا جو انداز، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ پاک سے مدینہ پاک، آپ تشریف لائے ہجرت کر کے جب آپ پہنچے مدینہ منورہ میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور انصار کی کچھ چھوٹیاں بچیاں بار استقبال کے لیے نکلی، اور یہاں سے ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی جناب بطور دلیل اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حضرت صاحب کہنے لگے دیکھو نا ربیع الاول کا جلوس ہی ثابت کرنا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اور سب بچیاں اور صحابہ کرام باہر نکلے تھے استقبال کے لیے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے باہر نکلے، تو ہمیں بھی آپ کی یاد میں اگر جلوس نکالے تو یہ منع کیوں؟ یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو صحابہ کرام استقبال کے لیے باہر تشریف لائے تھے، کوئی شک نہیں ہے۔ جب اگلے سال یہی دن آیا تو صحابہ کرام پھر نکلے ہوں گے، پچھلے سال بھی لائے تھے حضور کو، پھر آج سال پورا ہو گیا، پھر بات جائیں اور پھر واپس آ جائیں۔ کہنے لگے نہیں، تو میں نے کہا پھر آپ کو 1400 سال بعد کیوں خیال آیا؟ یہ دلیل کیوں دیتے ہو اس پر؟
آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لائیں بنفس نفیس جب مدینہ پہنچ سو مسلمان ہوگا جو اس شہر میں بیٹھا رہے گا اور آپ کی زیارت کے لیے باہر نہیں نکلے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج جو کچھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں، آپ پاکستان میں تو جا کے خاص کر کے دیکھیں کہ بیت اللہ کو بنایا گیا، ہر چوک کو چناب چوراہے میں بنا کے پھر اعلان بھی ہوئی کہ آج وہ بیت اللہ بن گیا، جس نے آ کے طواف کرنا ہے وہ کر لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے بنائے گئے. تو میں نے کئی جلسوں میں یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ کیوں بناتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو کاغذ کا، گدے کا، لکڑی کا یہ روضہ پاک کیوں بناتے ہو؟ کہ لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، آپ کی ولادت کی خوشی میں یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. اچھا آپ کی ولادت کی خوشی میں کر رہے ہو؟ کہ لگے جی آپ کی ولادت کی خوشی میں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ولادت کی خوشی میں یہ کیا کیا؟ آپ نے کہنے لگے ہم نے روزہ بنایا. میں نے کہا روزہ ولادت والے دن بنتا ہے؟ کیا خیال؟ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے روزہ بنایا گیا تھا. یہ جو روزہ پاک ہے یہ ولادت کی علامت ہے یا وفات کی علامت ہے؟ میں نے کہا یہ تو وفات کی علامت ہے. مناتے ولادت ہو اور بناتے روزہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھنگڑا ڈال رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، ہمیں چشتی سروردی بننا آسان ہو گیا، لہذا ہم شکر گزار دنیا سے چلے ہیں. میں نے کہا تم تو آپ کی وفات والے دن یہ خوشی کا یہ منظر پیش کر رہے ہو، بھنگڑے ڈال رہے ہو. بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں وفات پائی تھی کون تھا پورے مدینہ میں خوش، اور کون تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ وہ کون سے شخصیات تھی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ بنایا تم نے؟ کہنے لگے ہم نے یہ روزہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے کہا اربوں روپے تم نے گلیوں کو سجانے پہ لگا دیا، آپ کا کیا تعلق ہے آپ کی ولادت کا ان کی گلیوں سے سجانے؟ اگر آپ کو خوشی ہے تو آپ پر درود و سلام پڑھے، آپ پر خوشی، آپ کے آنے کی خوشی ہے نماز پڑھے، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خیر و جناب خیرات کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، عقید رکھیں، اپنی وضع و قضا شریعت کے تابع کریں. یہی ہے آپ کی آمد کی خوشی، یہی آپ کی ولادت کی خوشی، یہی آپ کی بعثت کی خوشی کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر آپ عمل کریں اور مکمل طور پہ آپ متبع رسول ہو جائیں. یہ تو ہے آپ کی محبت. یہ کون سی محبت ہے کہ آپ پیدا ہوئے لہذا گلیوں میں دوڑو، آپ پیدا ہوئے لہذا گلیوں کو سجاؤ؟ اس کا کیا تعلق ہے محبت رسول کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا جو بھی شخص نبی علیہ السلام کسی بھی پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کو گلیوں کی صفائی پہ لگاتا ہے. میں کہا دیکھ لیں عیسائی گلیاں کیوں صاف کرتے ہیں؟ وہ تو بھی گٹر صاف کرتے ہیں، حکومت ان کو پیسے دیتی ہے، وہ کیوں صاف کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے کو قیامت تک گلیوں کی صفائی پہ لگا دیا. اللہ نے کہیں تمہیں سزا تو نہیں دی ان کے ساتھ؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ ہاتھ میں جھاڑو ہو، گلیاں صفائی، گلیوں کی صفائی ہو رہی ہو، کیسے پتا چلے؟ مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے تمہیں یہ سزا ملی ہے. تم نے روضہ رسول ہر گلیوں چوک و چوراہے میں بنائے، چھوٹے چھوٹے روزوں کے بیچ بنا کے اپنے سینے پہ لگائے ہوئے، ہر گلی و چوک میں روزے بنائے. تو میں نے ایک دفعہ تقریر میں کہا کہ یہ روزہ کیوں بناتے ہو؟ کہنے لگے آپ کی محبت. میں نے کہا آپ تو یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہنے لگے ہاں محبت. میں نے کہا آپ نے روزہ بنایا 11 ربیع الاول، محبت رسول؟ کہنے لگے جی. تو 12 کو آپ نے زیارت کی؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا 13 کو وہ روزہ نظر نہیں آیا، کدھر گیا ہے؟ کہنے لگا ہم نے توڑ دیا. وہ روزہ رسول جو تم نے بنایا تھا وہ توڑا کس نے؟ کہنے لگا ہم نے توڑا. میں نے کہا بنایا کس نے؟ کہنے لگے ہم نے بنایا. میں نے کہا بنایا کیوں؟ کہنے لگے محبت. 12 کو زیارت کی؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے محبت. توڑا کیوں؟ کیا خیال؟ توڑا کیوں؟ بنایا تو محبت میں، توڑا کیوں؟ کہنے لگے محبت. بنایا بھی محبت، توڑا بھی محبت. میں نے کہا یہ بنایا کس نے؟ کہنے لگے ہم نے بنایا.
تو میں نے کہا توڑا کس نے؟ ہم نے۔ گستاخ کون ہے؟ تم۔ میں اچھا روزہ بنایا تم نے، توڑا تم نے، گستاخ ہم ہیں۔ گستاخ ہمیں کہتے ہو، روزہ بناتے بھی آپ ہو، توڑتے بھی آپ ہو۔ سن لیجئے، ہم ہر چوک و چوراہے گلیوں میں نبی علیہ السلام کی قبر کی شبیہ نہیں بناتے۔ آپ کی قبر مدینہ پاک میں ہے، آج بھی وہ شرک سے محفوظ ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ رحمت کرے اس ملک کے حکمرانوں پر بھی جنہوں شرک کا خاتمہ کیا۔ یاد رکھیے، شرک کا خاتمہ سب سے پہلا فرض ہے ہر مسلمان پر کہ اس کے شرک کا خاتمہ کرے اور شرک کے تمام اسباب و ذرائع کو بند کر دے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے اس محبت سے منع کیا۔ خود آپ جب آپ تشریف لائے، چھوٹیاں بچیاں استقبال کے لیے باہر نکلی، انہوں نے کہا ہم میں وہ نبی آ گیا ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے۔ چھوٹیاں بچیاں تھیں، اگر کہہ دیا تو کیا رہ جائے؟ ایسا ایسا پڑی ہو جائیں گی، عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اسی وقت فرمایا، اے بچیوں کیا کہہ رہی ہو؟ یہی کہا نا، ہم میں وہ نبی آ چکے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ فرما بچیوں اسی وقت کہو، کل کی باتیں میں نہیں جانتا، کل کی باتیں میرا رب جانتا ہے۔ عقیدت میں، وہ بچیوں نے عقیدت میں کہا تھا نا، محبت میں۔ فرمایا ایسی محبت نہ کرو جس سے عقیدہ اور ایمان خراب ہو، خبردار ایسی بات نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بچیوں کو منع کیا، روکا، فرمایا محبت کرو لیکن اپنا ایمان عقیدہ پر بات نہ کرو۔ ایک دفعہ مدینہ پاک میں کات سالی کا جناب انداز تھا، کات سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی کر دے۔ آپ نے فرمایا چلو نماز استسقاء کے لیے مدینہ سے باہر نکلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز استسقاء پڑھی، دعا کی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ رحمت کی بارش شروع ہو۔ واپسی پہ صحابہ کرام، بارش ہو رہی تھی، تیز تیز چلتے ہوئے آگے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پہلے بارش کے لیے دعا کا کہہ رہے تھے، اب ہونے لگی ہے تو دوڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ مسکراتے مسکراتے مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی، ابھی زیر تربیت ہے، کسی نے بات کہہ دی کہ تم کہتے ہو ہمارا نبی سچا نہیں، آج دیکھو بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی اس کی نسبت پیغمبر کی طرف کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ فوری طور پہ اعلان کرو، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اعلان کر دو کہ فوری طور پہ مسجد نبوی میں سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں۔ یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے، آپ کا حکم ہے بارش کے حالت میں اگر نماز کا بھی وقت ہو جائے تو مؤذن حی علی الصلاۃ کے بجائے الا صلوا فی الرحال کہہ دے کہ نماز گھروں میں پڑھ لو، ابھی کیچڑ بھی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فوری طور پہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ فرمایا ہاں میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، جہاں عقیدے کے خراب ہونے کا خدشہ ہو میں محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ بلاؤ صحابہ کرام کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ آج کی بارش ہمارے پیغمبر نے دی ہے یا اس کی نسبت تم نے میری طرف کی ہے؟ خبردار میرے صحابہ، میں اللہ کا محتاج ہوں، میں نے دعا کی ہے، رحمت کی بارش میرے رب نے پائی، یہ میرے رب کے اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بات عقیدت محبت میں کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا کہ ایسی بات مت کہو، جس ایسی محبت نہ کرو جس سے ایمان اور عقیدہ برباد ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوت، ادھر بیٹا فوت ہوا، ادھر سورج گرہن ہو گیا۔ جب سورج گرہن ہوا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کہہ دی، لگتا ہے آسمان کا سورج بھی رو رہا ہے، آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو فوت ہوا۔ آج تک یہ رافضی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے غم میں ساری کائنات روتی، سورج روتا ہے، آسمان روتا ہے، چاند روتے ہیں، پہاڑ روتے ہیں، پانی روتا ہے، حسین کے غم میں ساری دنیا روتی۔ ایک ذاکر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حسین کے غم میں اگر نہیں رب کی زمین پر روتا تو صرف وہابی نہیں روتا، باقی ساری دنیا روتی ہے حسین کے غم، ساری دنیا روتی ہے۔ پھر جذبات میں آگے بڑھتے بڑھتے کہنے لگا قرین چرند درند روتے ہیں، حتیٰ کہ الو بھی روتا ہے، الو پرندہ ہوتا ہے،
سارا دن یہ حسین کے غم میں جناب سوتا، سارا دن سوتا ہے اور ساری رات حسین کے غم میں یہ روتا ہے. سارا دن یہ سوتا ہے اور ساری رات حسین کے غم میں روتا ہے. کہنے لگا الو بھی روتا ہے حسین کے غم میں، تم میں سے وہ بہتر ہے. اب مجھے انہوں نے کہا ویاڑی کے علاقے میں کہ یہ بات کہا گیا. میں نے کہا کون سی قرآن حدیث پڑھا ہے اس نے؟ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا ذاکر صاحب جو آپ نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا. پہلی دفعہ آپ کی زبان سے لگتا ہے مجھے کہ سچ نکلا ہے. تم نے یہی کہا ہے نا کہ حسین کے غم میں الو بھی روتا ہے. میں نے کہا ہم کب کہتے ہیں کہ الو نہیں روتا؟ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ الو نہیں روتا؟ حسین کے غم میں الو روتا ہے. میں نے کہا میں تو پھر آج اعلان کرتا ہوں کہ حسین کے غم میں الو روتا ہے. میں نے کہا کب ہم انکار کرتے ہیں کہ الو نہیں روتا؟ الو روتا ہے. کہنا آپ کیوں نہیں روتے؟ میں نے کہا ہم نے اسی دن سے چھوڑ دیا جب سے الو نے رونا شروع کر دیا. الو آج رونا بند کر دیں ہم پھر رونا شروع کر دیں. ہم نے اسی دن سے چھوڑا جب جس دن الو نے رونا شروع. اکیلا الو تو نہیں روتا، ساتھ الو کا پٹھا بھی تو روتا ہے. جھوٹ بولتے ہو کہ حسین کے غم میں سارا زمانہ ساری کائنات روتی ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواس حسین ابن علی دنیا سے گئے، کوئی شک نہیں ہے. انتہائی دردناک واقعہ ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی موت کی اطلاع پر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو گرے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو گرے، حتیٰ کہ وہ یہ بات کہتی کہتی وہ بے ہوش ہو گئی. اللہ قتل کرے، برباد کرے اہل کوفہ کو جنہوں نے میرے حسین کو شہید کر دیا. اس قسم کے الفاظ ان کی زبان سے ملتے ہیں مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ. لیکن یہ کہنا کہ آج تک ساری کائنات رو رہی ہے، یہی محبت میں غلب ہے جس سے شریعت نے منع کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات والے دن سورج گرہن ہوا اور آج تک یہ عقیدہ موجود ہے. ہمارے ملک میں تو ہے یقیناً، جہاں جہاں کے ساتھ تعلق ہے، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہے. یہ شرک سارے کے سارے بدرجہ تم ہر ملک میں موجود ہے. دیکھ لیں یہ اللہ کی رحمت ہے. جس ملک پر شرک نہ ہو یہ خاص اللہ کی رحمت. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ نے ان لوگوں کے لیے امن سکون لکھ دیا ہے جن لوگوں کے عقیدے میں شرک نہ ہو. اور جہاں شرک ہو وہاں امن قائم نہیں ہو سکتا. جب 313 تھے مکہ پاک میں تو امام الانبیاء کو بھیج دیا گیا تھا. اب تو صرف پاکستان میں 70,000 سے بھی زیادہ دربار ہے. جہاں پر شرک ہو رہا ہے، جہاں پر پوجا ہو رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹے کی وفات والے دن سورج گرہن ہوا. لوگوں نے کہا آج لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر یہ سورج رو رہا ہے. اب گدی چمکانا مقصود ہوتی تو آپ فرماتے بالکل جو فرما رہے ہو یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی. اور جنہوں نے گدی چمکانی ہو وہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام نے جب کسی نے یہ بات کہی اب یہاں بہترین موقع تھا، اگر آپ صرف گدی چمکانے کی زمین پر تشریف لائے ہوتے تو آپ فرماتے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے سرگودا میں قریبی ایک بستی ہے معروف بیرا، وہاں کے ایک پیر صاحب ہیں وہ فوت ہوئے. جب فوت ہوئے تو ان کی میت کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو آسمان سے بوندا باندی ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی. تو خلیفہ مجاز جو تھے پیچھے انہوں نے کہا آج لگتا ہے آسمان بھی رو رہا، یہ آسمان رو رہا، رحمت کی بارش کی جناب یہ قطرے جو زمین پر آ رہے ہیں آسمان رو رہا. پھر میری تقریر تھی چند دن بعد وہاں بیرا میں، تو میں نے کہا ہاں مجھے سمجھ آ گئی. تم کہتے ہو یہ ہمارے پیر کی موت پر بارش ہوئی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب تک یہ زندہ رہا ہے رحمت کا قطرہ زمین پہ نہیں گرا. مرا ہے تو رحمت بھی خوش ہوئی ہے، جان چھوٹی ہے تب رحمت کی بارش زمین پر آئی. اگر تم تعویل کر سکتے ہو تو ہم پر پابندی لگی. یہ تکے بازیوں سے اسلام یا دین یا عقیدہ ثابت ہوتے ہیں. عقیدہ ثابت کرنا ہے قرآن پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیے اور پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار. آپ آئے تشریف لائے سورج گرہن کی، آپ نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. دنیا میں کوئی آئے یا کوئی جائے سورج اور چاند کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرو لیکن محبت پہ عقیدہ اور اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. آج بھی
یہ عقیدہ ہمارے ملک میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چاند میں حضور نظر آئے، چاند۔ اب آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، پوری امت کے جماع اتفاق ہے کہ قرب قیامت وہ زمین پر اتریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان کا زمین پر آنا یقینی ہے، تو قرآن بھی خاموش نہیں، پیغمبر کی حدیث بھی خاموش نہیں۔ اگر کئی سو سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ پاک، صورت پاک، شبیہ پاک اگر چاند میں نظر آنا ہوتی تو کیا قرآن خاموش رہتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے؟ آپ کبھی بیان نہ فرماتے؟ یا آپ نے تشریف لانا ہی ہوتا دنیا میں تو کبھی صدیق کے پاس تشریف لاتے کہ کہیں سیدنا عمر فاروق، کہیں سیدنا عثمان، کہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، یا کہیں سیدہ فاطمہ تزرا یا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس کسی نے آج تک، کسی امام نے، کسی سکہ امام نے آج تک دعویٰ نہیں کیا؟ جب بھی یہ دعویٰ ہوتا ہے یا ہندوستان میں ہوتا ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے یا ادھر ہمارے علاقے میں، وہ جی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، چاند میں نظر آیا، چاند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پاک نظر آیا۔ جب چاند میں نظر آئی تو میں نے پوچھا ایک آدمی سے، میں نے کہا چاند میں، کہنے لگا بڑا مزہ ہے، سکون آ گیا۔ رات کو عالمی میلاد کانفرنس تھی لاہور میں اور طاہر القادری صاحب کا خطاب تھا اور مزہ ہی آ گیا۔ میں نے کہا اس کے خطاب سے مزہ تو آپ کو آنا تھا؟ کہنے لگا ہاں، 2-1 بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پاک بھی چاند میں نظر آئی۔ میں نے کہا واقعی یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا وہ رسول اللہ ہی تھے؟ کہنے جی رسول اللہ ہی تھے۔ میں نے تسلی سے دیکھا ہے نا؟ جی ہاں جی تسلی سے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا تم صحابی ہو نا؟ کہنے لگا نہیں صحابی تو نہیں ہوں میں نے کہا کیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ کہنے دیکھا تو ہے۔ میں نے کہا پھر صحابی کیوں نہیں؟ جس کے اندر ایمان ہو رسول اللہ کو دیکھے تو وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو آپ کو دیکھے اور اندر ایمان ہو تو وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ ابو جہل نبی علیہ السلام کو دیکھا لیکن ایمان نہیں تھا تو ابو جہل رہا۔ جس نے نبی پاک کو دیکھا اور اندر ایمان ہو تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ کہنے لگا صحابی تو نہیں ہو۔ تو میں نے کہا پھر میں کچھ نہیں کہتا، تم کون ہو؟ تم صحابی نہیں ہو نا، تم صحابی ہونے کا دعویٰ کرو تاکہ ہمیں بھی ہم دیکھ کے تمہیں تابعی ہونے کا دعویٰ کریں، کچھ ہمیں بھی تو فضیلت ملے۔ جھوٹ بولتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند کی لکیر کھینچنے آئے، کبھی کہتے ہو کہ نہیں آپ لاہور میں کرایہ مانگنے تشریف، یہاں سے جانے کا کرایہ مانگنے تشریف لائے، کبھی کہتے ہو، اور اللہ نے اس طرح واضح کر دیا ہے۔ اب اس کا شر کو پوری امت کو اللہ کی رحمت سے آگاہ کر دیا۔ یہ 2 جلسے اس نے کیا پاکستان میں، صاف ہو گئی اللہ کی رحمت، دنیا کو پتہ چل گیا اس سے بڑا کذاب انسان کوئی نہیں۔ دنیا نے تسلیم کر، جب لاہور سے چلا تو نے کہا میرے 7 مطالبے۔ جب اسلام آباد پہنچا 2 دن لگے، سردی تھی، کہنے لگا 4 مان لو۔ آخر دن کہنے لگا آپ کے پاس 45 منٹ ٹائم، اگر آ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر واپس چلو جاؤں گا۔ حکومت والے آ گئے سامنے، وہ بلٹ پروف کیبن میں بیٹھے، بلٹ پروف کیبن میں۔ یہ کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تے جناب آپ کی عمر 63 سال ہے، جس کو نبی پاک فرمایا بات تیری عمر 63 سال ہے، اس کو بلٹ پروف میں داخل ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ جو نبی پاک فرما گئے شک ہو سکتا نہیں، مجھے موت آ سکتی نہیں۔ ہاں کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ دفعہ 62 جو ہے نا اس کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جو امیدوار ہو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، مجھ سے معاہدہ کرو۔ سامنے 11 بندے بیٹھے، کہنے لگا تم معاہدہ کرو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو اتنا بھی شعور نہیں ہے، جو سامنے بیٹھے ہیں 11 وہ دفعہ 62 پر پورے اترتے ہیں، جو تجھ سے معاہدہ کر رہے ہیں یہ تو خود دفعہ 62 اور 63 پر پورے نہیں اترتے۔ سین وزیر اعظم کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا بندہ دیکھا ہے آپ نے جو دفعہ 62 پہ پوری طرح جناب قائم و قائم ہے۔ کیا تم امت کو قوم کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خود بیٹھا بلٹ پروف میں، کہتا ہے میرے سینے پر گولی مارا۔ میں نے کہا سینے پر گولی تو تب مارے جب تو باہر نکلے، بیٹھا اندر ہے، کہتا ہے گولی مار۔ جنہوں نے بلٹ پروف میں بیٹھ کے چینی کی تبدیلی لائی جا سکتی نہیں، جنہوں نے تبدیلی لانی ہو وہ میدان جہاد میں نکلتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو سنیے جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ محبت عقیدت میں آگے میں یہ بات مت کہو کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کی وفات پر سورج گرہن ہوا، نہیں، محبت کرو لیکن اپنے ایمان عقیدے کو برباد نہ کرو۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا سعد بن آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا فلاں علاقے میں گیا، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، تو میں نے یہ وہاں فیصلہ کر لیا تھا مدینہ میں جا کے اپنے محبوب کو سجدہ کروں گا۔ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ سن لے، کل اگر میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو کیا تم میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہونے کی صورت میں بھی مجھے سجدہ جائز نہیں ہے۔ محبت کرو لیکن اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد مت کرو۔ یہ سب کچھ محبت میں ہو رہا ہے۔ آج کسی کو کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کریں گے، آپ کے بچپن کو، لڑکپن کو، جوانی کو بیان کریں گے، جب آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر کریں گے، نہیں نہیں یہ بات نہ کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ میں نے کہا آپ مانتے ہیں کہ آپ کو کیا عقیدہ ہے کہ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے؟ یہ ہمارا ذہن ہی نہیں مانتا۔ میں نے کہا نہیں موت نہیں آئی، کہنے کہ موت نہیں آئی۔ تو میں نے کہا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہنے لگا بتاؤ۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کتنی تھی؟ کہنے کہ 63 سال، یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا فوت ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں فوت تو نہیں ہوئی۔ میں نے کہا پھر 63 سال کیوں ہوئی؟ پھر آپ فرمائیں کہ ابھی تک شروع ہے، ختم ہوگی تو پھر کہیں۔ ابھی تک آپ کی عمر پاک شروع ہے، زندگی جاری اور ساری ہے، شروع ہے۔ 63 سال عمر کہنے کا معنی کیا ہے؟ جب آپ کی وفات کے تم انکاری ہو پھر کیوں کہتے ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے کہا کہ میں تقریر کر رہا تھا، رکا آیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز میں رفع الیدین کی؟ آخری نماز کیا نبی پاک نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا تھا؟ میں نے کہا جس نے رکا لکھا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو گیا، علی میں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ کہنے لگا اہل حدیث تو نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا زندہ؟ کہنے لگا ہمارا نبی تو زندہ ہے۔ میں نے پھر آپ نے سوال کیوں کیا آخری نماز کا؟ ابھی تک تو آپ نے آخری پڑھی نہیں، جب پڑھیں گے تو پھر رابطہ کر لینا، چاہے فون کر لینا۔ ابھی تک تو آپ نے آخری نماز نہیں پڑھی، یا تو موت کو مانو تو آخری کا سوال کرو، موت مانتے نہیں آخری نماز کا سوال کرتے ہو۔ میں نے کہا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کہنے لگا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے خلیفہ بلا فصل کا کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگا وہ نبی پاک جو فوری بعد خلیفہ بنا۔ میں نے کہا نبی پاک فوت ہو گیا؟ فوت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا نبی پاک کو غسل کس نے دیا؟ یعنی سیدنا فضل عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو میں نے کہا پھر آپ کی موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آپ کی قبر کو مانتے ہو، موت کا انکار کرتے ہو، روضہ رسول کو مانتے ہو، موت پاک کا انکار کرتے ہو، آپ کا غسل، آپ کا کفن، آپ کا دفن، آپ کی لاد پاک کو مانتے ہو، تو پھر آپ کی موت کا انکار کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات آج بھی کہہ رہی ہے انک میت وانہم میتون۔ کوئی ذی عقل آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام آپ کے احترام میں کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ آئے تو ہم کھڑے ہو، جس طرح مرید پیر کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، استاد کے احترام میں شاگرد کھڑے ہوتے ہیں، ہم آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا کھڑے ہو جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ اجمیوں کی طرح نہ کھڑا ہوا کرو۔ فرمایا قوموا للہ قانتین، یہ قیام میرے رب کا حق ہے، یہ قیام صرف اسی کے لیے ہے، لہذا جب میں آؤں تو آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے صحابہ محبت کرو لیکن محبت رسول کی آڑ میں اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت سے منع کی ہے جس محبت نے ایمان عقیدے کو خراب کی ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ اس کا رسول چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ عاشق، بہت پیار کرنے والے ہیں، آپ عاشق ہیں، کوئی بات نہیں، جو کہہ دیا صحیح کہہ دیا۔ نہیں، آپ نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، اسی وقت کہہ دو اس طرح ہوگا جس طرح صرف میرا اکیلا اللہ چاہے گا۔ میں تو چاہتا تھا، میری یہ تو خواہش تھی عبداللہ بن ابی کے کفن میں اپنی قمیض کو دیا تھا کہ وہ جنت میں چلا جائے، میری تو تڑپ تھی اس کے جنازے کو پڑھایا، اس کے لیے دعا کی وہ جنت میں چلا جائے۔
پھر اس کے چہرے پہ اپنے لعاب کو لگایا تاکہ یہ جنت میں چلا جائے. ایک روایت میں آتا اس کے منہ کو کھول کے اندر لعاب کو ڈالا شاید یہ جنت میں چلا جائے. ابھی قبر پہ کھڑے ہیں کہ شاید میں اب قبر اس کی بننے کے بعد اس پر دعا کروں یہ جنت میں چلا جائے. آسمان سے وہی آ گئی میرے محبوب آپ کے کفن میں قمیص ہونے کے باوجود آپ کے جنازہ پڑھانے کے باوجود آپ کے لعاب اس کے چہرے پہ لگ جانے کے باوجود اب تمہیں قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور میں اس کو معاف نہیں کروں گا یہ جہنم میں جائے گا. اللہ اس طرح آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا یہی تو بتانے لگا ہوں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں بے نیاز و بے پرواہ ہوں. ماننے پہ آؤں تو چیونٹی کی مان لوں واپس کرنے پہ آؤں تو ساری کائنات کے سردار کو واپس کرنا. یہ ہے میری مرضی یہ ہے میرا اختیار جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. محبت کرو لیکن محبت رسول کی آڑ میں اپنے ایمان عقیدے کو برباد مت کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے شیخ سید صفدین شاہ نقوی حفظہ اللہ جو ہمارے ایمان کو گرما رہے تھے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دے رہے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے. اللہ ان کے علم میں عمل میں صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے. ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رہے اور یہ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے پیغام کو گلی کوچوں میں پہنچاتے رہیں. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مکتب ثنائیہ جدید میں